بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا حي قوة على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ تقریباً 2500 سال تک یہودیوں کا فلسطین میں کوئی وجود نہیں تھا. سب سے پہلی مرتبہ 1838 میں ان کی دلچسپی فلسطین کی سرزمین میں شروع ہوئی اور یکا دکا یہودی خاندان اس میں ہجرت کر کے آنے لگے. چونکہ یہ کام خلافت عثمانیہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، تو چنانچہ 1898 میں صہیونیوں کی ایک عالمی تنظیم قائم ہوئی اور جس کا صدر تھا ہرزل. تو اس شخص نے 1901 میں سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کرنے کا پلان بنا کر تو ان سے اس بات کی اجازت طلب کی کہ یہودیوں کو فلسطین میں بسنے کی اجازت دی جائے. لیکن سلطان عبدالحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف طور پر انکار کر دیا اور انہوں نے بتا دیا واللہ لقبضۃ تراب قدس احب الی مما ترغبوننی الی، کہ تم جو 250 ملین فرانک کی امداد کی پیشکش مجھے کر رہے ہو تو اس سے کہیں زیادہ بیت المقدس کی ایک مٹھی مٹی زیادہ بہتر ہے جس کی تم مجھے رغبت اور خواہش دلا رہے ہو. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ان ارض فلسطین حصل آباءنا بالدماء ولا يحصل مني بالفلوس ما دمت حیا، کہ ہمارے باپ دادا نے، آبا و اجداد نے بیت المقدس کی سرزمین کو
خون سے حاصل کیا اور یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک میں زندہ ہوں. فَإِذَا مِتُّ لَعَلَّكُمْ تَحْصَلُونَهَا مَجَّانًا, جس وقت میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو شاید تم اس کو مفت ہی حاصل کر لو گی. تو جب اس نے انکار کیا تو یہ لوگ سلطنت عثمانیہ اور سلطان عبد الحمید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا کہ آخر ان کو 1909 میں خلافت سے دستبردار کرا کر اور برطرف کرا کے ان کو فرانس میں لے جا کر ایک یہودی کے گھر میں ان کو قید کر دیا گیا. اور اسی دوران 1914 میں پہلی جنگ عظیم فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی اور اس میں سلطنت عثمانیہ کا دور سے یا قریب سے کوئی تعلق نہیں تھا, لیکن غدار ملت مصطفیٰ کمال آتا ترک نے یہودیوں کے صہیونیوں کے پلان پر عمل کرتے ہوئے اس میں زبردستی اس جنگ میں اس نے سلطنت عثمانیہ کو داخل کیا. اور اسی دوران برطانیہ کے جو وزیر خارجہ تھا جیمز بلفور, تو اس کو یہودیوں نے اس بات کی پیشکش کی کہ اگر یہ پہلی جنگ عظیم اگر آپ لوگ جیت جاتے ہیں تو اگر آپ ہم کو سرزمین فلسطین میں بسنے کے لیے یہ ہوم لینڈ اگر دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اس جنگ کے پورے اخراجات اپنے جیب خاص سے ہم لوگ ادا کریں گے. تو چنانچہ اس وقت جیمز بلفور نے 1917 میں یہ وعدہ کیا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو پھر ہم یہودیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ ہم فلسطین کی سرزمین میں قائم کریں گے. تو تاریخ میں اسے وعدہ بلفور کہتے ہیں یا بلفور ڈکلیریشن اس کو کہا جاتا ہے. اور اس اعلان کے ساتھ ہی دنیا کے سارے یہودی فلسطین کی طرف ہجرت کرنا انہوں نے شروع کر دیا اور ان کی آبادی میں بے تحاشا اضافہ ہونے لگا. آخر 11 نومبر 1918 کو پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, جس کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ بھی تاش کے پتوں کی طرح بکھر کر رہ گئی اور عراق, حجاز اور فلسطین, اردن اور مصر پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا اور لبنان اور شام پر فرانس قابض ہو گیا. فرانسیسی جنرل ہنری گورو یہ دمشق پر قبضے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر گیا اور اپنا بوٹ کا لات ان کی قبر پر رکھ کر کہا کہ صلاح الدین ہم آ گئے. اور اسی طرح دسمبر 1917 میں برٹش جنرل ایلن بھی جب فاتحانہ طور پر بیت المقدس میں داخل ہوا تو اس نے بھی سینہ ٹھوک کر بڑے فخر سے کہا کہ میں آخری صلیبی ہوں. پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے شریف مکہ کو حجاز کا, اس کے ایک بیٹے عبداللہ کو جارڈن کا اور دوسرے بیٹے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنایا. لیکن یہ صرف کٹ پتلی حکمران تھے, اصل حکومت خود انگریز کر رہے تھے. اس دوران فلسطین میں یہودی دھڑا دھڑ آباد ہونے لگے اور برطانوی حکومت ان کو ہر طرح سے ان کی مدد کرنے لگی اور ان کی حفاظت کرنے لگی. پھر اس کے 21 سال کے بعد ستمبر 1939 کو 1939 کو دوسری عالمی جنگ عظیم شروع ہو گئی, سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی, جس میں ایک طرف جرمنی, جاپان اور اٹلی تھے اور دوسری جانب امریکہ, رشیا, برطانیہ اور فرانس وغیرہ تھی. جب یہ جنگ کچھ طویل ہوئی تو امریکی صدر ٹرومین کو کچھ یہودی اسلحہ ساز کمپنیوں نے یہ پیشکش کی کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ایٹم بم موجود ہے جس سے اس جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر امریکہ ایک یہودی ریاست کے قیام میں ہماری مدد کرے تو یہ ایٹم بم ہم اس کے حوالے کر سکتے ہیں. امریکی صدر نے ان کے اس مطالبے کو مان لیا. تو جس کے بعد اگست 1945 میں جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما, ناگاساکی کے اوپر دنیا کا پہلا اور آخری ایٹم بم جو کہ لٹل بوائے اور فلیٹ مین کے نام کا تھا, تو یہ 2 بم گرائے گئے 6 اگست کو ہیروشیما پر اور پھر 9 اگست کو ناگاساکی پر یہ دونوں بم گرائے گئے
تو جس کی وجہ سے 6 لاکھ سے زیادہ لوگ چرمرے ہو کر رہ گئے, جل کر ایک دم بالکل ان کی ہڈیاں تک بھی جل گئی. اور اس کے صرف چند گھنٹوں کے اندر ہی جاپان, جرمنی اور اٹلی نے ہتھیار ڈال دیے, اور اس جنگ میں تقریباً 4 کروڑ لوگ مارے گئے, اور 4 کروڑ لوگوں کی لاشوں پر 1945 میں امریکہ, رشیا وغیرہ نے اپنے فتح کا جشن منایا. سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیوں کے حق میں زبردست پروپیگنڈا کیا گیا, اور یہودیوں کے خلاف جرمنی کے اڈالف ہٹلر کے ظلم و ستم کی جھوٹی داستانیں گھڑی گئی کہ اس نے ہولوکوسٹ کی گیس چیمبرز میں لاکھوں یہودیوں کو جلا کر مار ڈالا. حالانکہ ہولوکوسٹ کا کوئی واقعہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کبھی پیش نہیں آیا. یہ سارے دنیا میں یہ پروپیگنڈا صرف یہی اس لیے کیا گیا کہ یہودیوں پر ظلم ہو رہا ہے, ان کا ایک الگ ملک ہونا چاہیے, اور اس لیے اس طرح کے کئی واقعات کو گھڑا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود پر ظلم کہاں ہوا, یورپ میں یا عرب میں؟ اگر ان پر یورپ یا جرمنی میں ظلم ہوا ہے تو ان کے لیے ہوم لینڈ بھی جرمنی یا یورپ میں بننا چاہیے. لیکن برا ہو عالمی طاقتوں کا, امریکہ, رشیا اور برطانیہ کا, کہ انہوں نے اپنے ملکوں سے اس کچرے کو نکال کر فلسطین کی مقدس سرزمین پر ڈال دیا. اسی دوران 24 اکتوبر 1945 کو 1945 کو یونائٹڈ نیشنز کا قیام عمل میں آیا. اس ادارے کو یہودی اور عیسائی مفادات کی حفاظت کے لیے قائم کیا گیا. یعنی یہ قیام ہی اس کا یہ تھا کہ اس سے یہودیوں کی اور عیسائیوں کی حفاظت ہو. اس کے 5 بڑے چودھری بنائے گئے, ایک امریکہ, دوسرا رشیا, تیسرا برٹن اور چوتھا فرانس اور 5واں چائنا ہے. تو ان 5 بڑے ڈاکوؤں کے تعلق سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ می نمی گویم کے اللہ دزدان چند بہر جمع اکفان انجمن ساختان, کہ یہ لٹیروں اور چوروں کا ایک گروہ ہے جس نے کہ چوری کرنے کے لیے اس نے ایک انجمن بنا رکھی ہے. اسی ادارے نے فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی نامی ناجائز ریاست کے قیام کی اجازت دی, اور 14 مئی 1948 کو امریکہ, رشیا اور برطانیہ کی سرزمین میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. اس وقت پڑوس کے عرب ممالک نے فلسطینی مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنی فوجوں کو فلسطین میں داخل کر دیا, لیکن اسرائیلی اور برطانوی فوج جو کہ جدید اسلحہ سے لیس تھی, عرب فوجیں جو روایتی ہتھیار رکھتی تھیں, جدید اسلحے کے سامنے ٹک نہیں سکی, تو جس کی وجہ سے یہ جنگ ختم ہوتے ہوتے اسرائیل فلسطین کے 78% رقبے پر قابض ہو گیا. 78% جو فلسطین کا رقبہ تھا تو اس پر اسرائیل قابض ہو گیا, اور اسرائیل کے قیام کے صرف 8 منٹ کے اندر امریکہ, رشیا اور برطانیہ نے اس کو قبول کر لیا. جبکہ مسلمان ملکوں میں ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے کہ قیام اسرائیل کے صرف 40 دن کے اندر ہی اس کو تسلیم کر لیا, اور انڈیا وہ پہلا غیر مسلم ملک تھا جس نے کہ قیام اسرائیل کی مخالفت کی. پوری دنیا میں انڈیا وہ واحد ملک تھا جس نے کہ قیام اسرائیل کی مخالفت کی. جون 1967 میں 1967 میں اسرائیل کے خلاف عربوں نے دوسری جنگ لڑی, جس میں یہ طرف مصر, شام اور اردن کی فوجوں نے, جارڈن کی فوجوں نے حصہ لیا. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مصری صدر جمال عبد الناصر, شامی صدر حافظ الاسد اور جارڈن کے بادشاہ شاہ حسین, ان میں سے کوئی بھی اسلامی جذبے سے اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا. اور اردن کے جو شاہ حسین تھے وہ عرب نیشنلزم کے علمبردار تھے, اور مصری صدر فرعونی قومیت پر فخر کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے نحن ابناء الفراعنہ, کہ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اور اسرائیل کو سمندر میں غرق کر دیں گے. جبکہ اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ سمندر میں کون غرق ہوا تھا, فرعون غرق ہوا تھا کہ اسرائیل غرق ہوا تھا, یہ تک بھی اسے پتہ نہیں تھا. اور جو شامی صدر حافظ الاسد اپنے کمیونسٹ اور خدا بیزار ہونے کا اعلان کر رہے تھے, تو ان میں ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی
کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ رشیا پر بھروسہ تھا، اور وہ یہ بھول گئے کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا سرپرست خود رشیا ہی ہے۔ اس جنگ کی تیاریوں کی یہ خبر روسی فوجی ماہرین کے ذریعے سے رشیا پہنچ رہی تھی، اور پھر رشیا سے اسرائیل۔ جس صبح جنگ شروع ہونے والی تھی، اس رات میں جمال عبد الناصر نے رشیا کے پریزیڈنٹ خروشچوف کو اس نے فون کیا کہ کیا کل ہم صبح حملہ کرنے والے ہیں، کہیں اسرائیل تو ہم پر حملہ نہیں کرے گا؟ اس نے کہا کہ اس کے اندر اتنی ہمت کہاں ہے کہ وہاں پر حملہ کرے۔ حالانکہ خروشچوف اچھی طرح جانتا تھا کہ صبح 7:55 پر اسرائیل کا حملہ مصر پر ہونے والا ہے۔ تو چنانچہ اس رات میں اسرائیلی فوجیوں نے اس رات کو عبادت میں گزارا، صبح کو روزہ رکھا، جبکہ مصری فوجیں ساری رات شراب و شباب میں مگن رہی، اور پھر صبح 7:55 پر قاہرہ کے ایئرپورٹ پر عربوں کے جو 275 طیارے جنگی اڑان بھرنے کے لیے بالکل تیار تھے، تو اس پر اسرائیل کے 3 جہاز آئے اور ان تمام کو بمباری کر کے ان میں سے ایک جہاز کو بھی انہوں نے استعمال کے لائق نہیں چھوڑا۔ ساری کی ساری طاقتیں ان کی جو فضائی طاقت تھی اس کو کچل کر رکھ دیا، اور انہی بدعمالیوں کی سزا تھی کہ صبح سویرے اسرائیل کی جنگی جہازوں نے مصر کے 275 تیار کھڑے جنگی جہازوں کو چند منٹ پہ تباہ و برباد کر کے عرب فوجوں کی کمر توڑ دی۔ جب زمینی جنگ شروع ہوئی تو اوپر سے بم برساتے ہوئے جنگی جہازوں کا عرب مقابلہ فوج نہیں کر سکی، اور اس جنگ میں امت کے بدعمالیوں کی نحوست کے نتیجے میں اسرائیل نے بیت المقدس سمیت سارے فلسطین، مصر کے صحرائے سینا اور شام کی جولان پہاڑیوں کے علاوہ بحر احمر میں خلیج عقبہ پر اس نے قبضہ کر لیا۔ 1970 میں جمال عبد الناصر کی وفات کے بعد مصر کی کمان جنرل محمد انور السادات نے سنبھالی، تو انہوں نے 1967 کی ذلت آمیز شکست کا بدلہ لینے کی ٹھانی، اور تمام روسی جنرلوں اور انجینئروں کو مصر چھوڑنے کا حکم دیا، اور نہایت ہی خفیہ طریقے سے جنگ کی تیاریاں کی، اور 6 اکتوبر 1973 مطابق 10 رمضان المبارک کو اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ اب کی بار مصری فوج کی روحانی حالت 1967 جیسی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے روزہ رکھ کر یہ جنگ لڑی اور زمینی فضائی ہر سطح پر اسرائیل کی کمر توڑ کر رکھ دیا، اور انہوں نے جو بالیو لائن جو رکھا تھا کہ اس کے تعلق سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کی جدید سے جدید مسلح سے مسلح فوج بھی اس لائن کو توڑ نہیں سکتی، لیکن مصری فوجوں نے اس لائن کے دھجیاں بکھیر دی، اور ان کے جو جنگی جہاز تھے انہوں نے اسرائیلی جو دارالسلطنت ہے تل ابیب کے اوپر بھی حملے کرنے شروع کیے۔ تو اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی وزیر اعظم گولڈا مائر اور اسرائیلی وزیر دفاع موشے دایان نے استعفیٰ دے دیا، اور 20 دن تک جاری رہنے والی اس جنگ میں مصری افواج نے یہ ثابت کر دیا کہ اسرائیل ناقابل شکست نہیں ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور روس نے اپنے پروردہ اسرائیل کو پٹتے ہوئے دیکھ کر فوراً جنگ بندی کا فیصلہ صادر کر دیا، اور دھمکی دی کہ اگر مصری فوج نے پیش قدمی جاری رکھی تو پھر امریکہ مصر پر حملہ کر دے گا۔ اس جنگ میں مصر نے اپنے 1967 میں اپنے کھوئے ہوئے تمام علاقوں پر قبضہ بحال کر لیا۔ امریکہ نے جب دیکھا کہ اس علاقے میں مصر ہی ایک ایسا ملک ہے جو کہ اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتا ہے، تو امریکی صدر جمی کارٹر نے مصری صدر انور سادات کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ 17 سپتمبر 1978 کو 1978 کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرے۔ اس معاہدے کو تاریخ میں کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ اسرائیلی صدر مناچم بیگن اور مصری صدر انور السادات کے درمیان ہوا۔ 1973 کی جنگ میں
مصر کو سعودی عرب کے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل مدد و تائید حاصل تھی، اور اس عرصے میں انہوں نے اسلامی ممالک کو متحد کرنا شروع کر دیا، اور صدر نکسن کو صاف طور پر یہ پیغام بھیجا کہ اگر امریکہ نے اسرائیل کی سرپرستی نہیں چھوڑی تو پھر سعودیہ امریکہ کو تیل کی فراہمی بند کر دے گا۔ لیکن صدر نکسن نے ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے 20 اکتوبر 1973 کو اسرائیل کے لیے 3 ملیارڈ امریکی ڈالر کی امداد منظور کی، جس میں سے $100 ملین اسلحے کی صورت کی شکل میں دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ فیصل نے اسی دن امریکہ کو تیل کی سپلائی روک دینے کا حکم دیا، اور یہ اعلان کر دیا کہ جب تک امریکہ اسرائیل کو 1967 کی سرحدوں پر واپس نہیں لوٹائے گا، تب تک یہ خطرہ پیٹرول بھی عرب ممالک سے امریکہ اور اسرائیل کے معاون ممالک کو نہیں دیا جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ میں ایمرجنسی حالات پیدا ہوئے، اور امریکہ نے اپنے وزیر خارجہ ہنری کیسنجر کو ریاض روانہ کیا، اور شاہ فیصل نے ہنری کیسنجر سے بجائے قصر شاہی کے صحرائی خیمے میں ملاقات کیا اور کہا کہ نکسن کو بتلا دو کہ ہمارے آبا و اجداد نے صحرا میں زندگی بسر کی تھی، اور وقت پڑنے پر ہم اسی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے۔ یہ بات آپ نے اس وقت کہی جبکہ صدر نکسن نے یہ کہا کہ اگر سعودیہ نے پیٹرول دینا بند کر دیا تو ہم اس کے جو تیل کے کنویں ہیں تو اس کے اوپر بمباری کر کے اسے تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو شاہ فیصل نے کہا کہ تمہارے بمباری کرنے سے پہلے ہے ہم اس میں آگ لگا کر ختم کر دیں گے۔ یہ بات آپ نے امریکی دھمکی کے جواب میں کہی۔ امریکہ نے دیکھا کہ جب تک یہ شخص زندہ ہے تو اس وقت تک عرب متحد رہیں گے، اس کے لیے انہوں نے انہیں قتل کروانے کی ٹھان لیا، اور امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے سعودی شہزادے فیصل بن مساعد بن عبدالعزیز کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ شاہ فیصل کو قتل کر دے، تو کہ وہ اپنے چچا شاہ فیصل کو قتل کر دے۔ چنانچہ اس نے 12 ربیع الاول 1395 سن ہجری مطابق 25 مارچ 1975 کو اس وقت شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کو 3 گولیاں مار کر شہید کر ڈالا، جبکہ وہ کویتی وزیر تیل عبدالمطلب الکاظمی سے اپنے دفتر میں ملاقات کر رہے تھے۔ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد امریکہ نے عربوں میں اور اسلامی ممالک میں سخت اختلافات پیدا کر دیے۔ سب سے پہلا اختلاف مصر نے کیا۔ اس کے صدر انور السادات نے 1976 میں اسرائیلی وزیر اعظم میناچم بیگن سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کیا اور اسرائیل کو تسلیم کیا۔ پھر اس کے بعد اردن نے بھی اسرائیل کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ پھر قطر نے اپنے ہاں اسرائیلی سفارت خانہ کھول کر عالم اسلام کے منہ پر تماچا رسید کیا، حتیٰ کہ PLO کے صدر یاسر عرفات نے بھی، جو اسرائیل کے ساتھ 1000 سال لڑنے کی قسمیں کھا رہے تھے، بل کلنٹن کے سامنے اسرائیل کے آگے ہتھیار ڈالتے ہوئے ایک ذلیل ریاست کو حاصل کرنے کی حرص میں، جس میں کہ اس کو فوج رکھنے کی کوئی ہرگز اجازت نہیں تھی، 13 ستمبر 1993 میں اسرائیلی وزیر اعظم شمعون پیریس سے ایک معاہدہ کیا، جس کو کہ معاہدہ اوسلو کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو موقف شروع سے شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر اسلامی اور عربی ممالک کا تھا، تو انہوں نے اس کو ختم کر دیا۔ تو اور وہ جو موقف تھا جس کو کہ شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ نے برقرار رکھا تھا، وہ دھیرے دھیرے کمزور ہوتا گیا۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ عرب ممالک نے بیت المقدس کو کبھی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنایا، بلکہ اسے انہوں نے عرب و اسرائیل کا مسئلہ بنایا کہ یہ عرب و اسرائیل کا مسئلہ ہے، یعنی جو مسئلہ پوری امت کا تھا اس کو کاٹ کر ایک علاقے کے حد تک محدود کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کو فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کا نام دے دیا گیا، اور اس کو ایک خاص عرب میں بھی ایک خاص علاقے کے حد تک محدود کر دیا گیا۔ اب تو اسے اور بھی کم کر کے یہ حماس اور اسرائیل کا تنازع بنا دیا گیا۔ تو جو موقف پوری امت کا ہونا چاہیے تھا،
افسوس یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے اب صرف وہ ایک تنظیم اور اسرائیل کا ہو کر رہ گیا، اور یہ ہماری اپنی کوتاہی اور یہ اپنوں کی غداری کا نتیجہ تھا کہ جس کی وجہ سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے 70 سال کے بعد بھی حل نہیں ہو سکا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین امت کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو فلسطینی مظلوم مسلمان ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ظلم کا خاتمہ فرمائے، اور جو قابض اسرائیلی افواج ہیں اور جو یہودی ہیں صہیونی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملیامیٹ کر دے، نیست و نابود کر دے، اور اللہ رب العالمین بیت المقدس کو اللہ تعالیٰ آزاد فرمائے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ ہم کو نماز ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔